السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے بچیے، اللہ کا محبوب بنیے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزانیہ کان فحشہ وساء سبیلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے آپ اس ٹاپک کو سنیے، اس بیان کو سنیے اور اپنے بچوں کی احتیاط کیجیے، نوجوانوں کے جذبات و احساس کو سمجھیے۔ بچوں کی تربیت کے عنوان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کو کھانا پینا، سونا، اس کی ضروریات محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ بے شک ہمارے مشائخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ بچی گھر میں جوان ہو گئی ہے تو ایک سے دوسرے مہینے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اسی رخصتی کر کے فریضاً ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں کہ جب بچے جوان ہو گئے اور اس کو 10-15 سال بھی ماں باپ کے گھر رہنا پڑا تو اس دوران تو پھر وہی گناہ بچے گی جو یا تو غیبہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی۔ غبیہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، پاگل سی ہو، اور ولیہ کہتے ہیں جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو۔ ماشاءاللہ ان دونوں کے درمیان میں جو کئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے اور انسان کا اپنا نفس گناہ کی طرف سے کھینچتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے کلاس فیلوز ہوں، اپنے قریب کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی غیر محرم ہوں، وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر ریڈیو، ٹی وی کا گانا، موسیقی، ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ اس نے جلتی ہوئی تیل کا کام کر دیا۔ ایسی صورت حال میں جب اس نوجوان بچی کی ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاکی دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم اس جہاد کر رہی ہوں، مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں مگر وہ سب سمجھتی ہیں ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی، اللہ کی نظروں میں ہم فتح یاب ہوں گی۔ جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، اسی طرح اگر بچی اپنی عزت پر فتح پائے تو ولی بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازہ یہ ہوگی۔
غازیہ ہوگی۔ تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں، عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتی، کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، نفس اس کو کہاں کہاں حال میں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، جھگڑ سکتی ہے تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، بہنوں کے پلے باندھنے کی بات، یہ بات ذہن میں رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، غافلہ ہے، سست ہے، اس کی تمام کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کی کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے نوجوان بچیوں کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما۔ سورہ المائدہ میں ہے، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو وہ مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا تذکرہ بعد میں، لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ کر کے پہلے کیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مائۃ جلدہ۔ سورہ نور میں ہے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے، خود موقع مہیا نہ کرے، مرد کوشش کے باوجود اس کی عزت و ناموس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بے شک پھر چوری کرنا مردانگی کے زیادہ خلاف تھا، اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حرام ہے، اپنے اسلام کے اندر حرام ہے زنا کرنا، عزت و ناموس۔ لہٰذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، خود اپنی نظروں کو جھکانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپڑ آئے گا، کوئی تھپڑ آئے گا اور چراغ گل کر جائے گا اسی طرح بچی سمجھنے کہ میری عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے اسے بچانا کیسے ہے، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میری عزت کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائبر کیجیے اور فالو کیجیے اور آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔